بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ قصہ القرآن سیریز کے دوسرے باب کا تیسرا اور آخری حصہ ملاحظہ کیجیے۔ حابیل کی مرگ ناگہاں کا حضرت آدم علیہ السلام کو بہت دکھ تھا۔ اسی دکھ اور اداسی کی کیفیت میں انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے۔ یقیناً روئے زمین پر کی جانے والی پہلی شاعری تھی۔ وہ شعر کچھ اس طرح تھے: شہر اور شہروں میں موجود سب کچھ بدل گیا، روئے زمین گرد آلود اور بدنما نظر آنے لگا، ہر نگین اور پرلطف چیز بدل گئی اور روشن چہروں کی بشاشت مان پڑ گئی۔ قابیل نے صفاقی کے ساتھ حابیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی جوانی پر ہزار افسوس، میری آنکھوں کو کیا ہوا کہ وہ آنسو نہیں بہاتی، حالانکہ خوش مزاج حابیل کو قبر نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب میں تا حیات غم زدہ رہوں گا، میری زندگی اب سکون سے خالی ہو چکی۔ قابیل جب فرار ہو کر یمن پہنچا تو ابلیس نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی کہ وہ آتش پرست تھا، لہٰذا اس نے بھی آتش پرستی شروع کر دی۔ روح زمین پر آگ کی پوجا کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل سے حابیل کے خون کا قصاص لینا چاہتے تھے۔ اس غرض سے انہوں نے قابیل کو بہت تلاش کروایا، لیکن اس کا سراغ نہیں ملا۔ آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کے روبرو نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت شیش کا زمانہ آیا۔ ان کے زمانے میں بھی قابیل روپوش ہی رہا۔ زندگی کے آخری ایام میں حضرت آدم علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ وہ یمن پہنچے اور وہاں کے آتش پرستوں کو دین حق کی طرف بلائیں۔ حکم ربی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام نے یمن کا رخ کیا۔ قابیل کو جب باپ کی آمد کا پتہ چلا تو خوف کے سبب وہ یمن سے بھی روپوش ہو گیا۔ جب آپ یمن میں فرض رسالت ادا کر رہے تھے تو اولاد قابیل نے بھی آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے سنگ خارا سے پانی جاری کیا۔ دوسرا معجزہ آپ نے یہ دکھایا کہ ایک درخت جو دور تھا آپ کے بلانے پر قریب چلا آیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کنکریاں مٹھی میں دبائیں اور ان کنکریوں نے گواہی دی کہ آدم علیہ السلام خدا کے رسول ہیں۔ نبوت آدم کی یہ کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی آل قابیل کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ وہ اپنی آتش پرستی پر ڈٹے رہے۔ اپنا فرض پورا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے واپس چلے آئے۔ ان کے جانے کے بعد قابیل یمن واپس لوٹ آیا۔ قابیل کے انجام سے متعلق روایت ہے کہ آخر عمر میں اس کا رنگ تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ بھائی کے خون اور آتش پرستی جیسے گناہوں کی پھٹکار اس کے چہرے پر مستقل ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس کی صورت ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ دیکھ کر خوف کھاتے تھے اور پتھر مارتے تھے۔ ایک روز وہ کسی کوچہ سے گزر رہا تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو علوم ظاہر ہوئے وہ علم طب، علم الحساب اور علم الموسیقی تھے۔ اہم پیشے زراعت اور نوربانی تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بعض روایات میں 120 اور بعض میں 140 تھی۔ ان میں نصف لڑکے اور نصف لڑکیاں تھیں۔ اس اولاد میں حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش حابیل کے قتل کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس کے 130 سال بعد حبود پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کے وقت ان کی نسل سے موجود زندہ افراد کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت قریب آیا تو آپ کے تمام بیٹے سوائے حابیل کے زندہ تھے۔ روایت ہے کہ تمام بیٹوں نے اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ اثاثہ چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے روزگار استوار کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کچھ سونا اور چاندی لے کر اترے۔ اولاد آدم نے ان چیزوں کو ناکافی جانا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، زمین کا سینہ ایسی دھاتوں سے بھرا ہوا ہے، ان گنت خزانے یہاں دفن ہیں، جاؤ اور اپنی اپنی تباہ کے مطابق اپنا رزق تلاش کرو۔ اب جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنی اولاد سے فرمایا، قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کر جاؤں، میرا قائم مقام میرا بیٹا شیش ہوگا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا۔ سب نے اقرار کیا کہ وہ شیش کو اپنا سربراہ تسلیم کریں گے اور اس کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مطمئن اور گہری سانس لی اور لواحقین سے کہا، مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ خدا کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے لیے جبرائیل بہشت سے کفن لے کر آئے۔ آپ نے ابو البشر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس میں آپ کے شریک حیات حوا اور تمام بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ تدفین کے بعد وہ 2 برس تک آل آدم تربت آدم پر موجود رہی۔ بعد ازاں سب اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو گئے۔ آدم و حوا کی تدفین کوہ سرندیب پر ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آدم جنت سے نکالے جانے کے بعد اترے تھے۔ ان کے قدم کا نشان آج بھی اس پہاڑ پر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اس
مقام پر قبول ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے آدم و حوا کی ہڈیاں کشتی میں رکھ لی تھیں۔ بعد ازاں حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی باقیات کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ دوسرے باب کا آخری حصہ اختتام کو پہنچا۔ تیسرا باب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ اجازت دیجیے عائشہ شراز کو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔